ہمارے ساتھ محمد مالک صاحب بھی موجود ہے. مظہر صاحب, تھینک یو سو مچ مالک صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. مالک صاحب, ابھی مظہر صاحب نے کہا کہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کن لوگوں کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا. یہ جو لوگ ہیں, آج ہم نے دیکھا فواد چودھری صاحب اپنا فیس بھی چھپا رہے تھے, اور جگہ بھی ہم نے اس طرح کے ویژولز دیکھے, ایز اپوز ٹو فردوس عاشقوان صاحبہ, وہ بڑی کانفیڈنٹلی کھڑی ہوئی ہیں وہاں پر. سو یہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت؟ بات یہ ہے, اگر سوچنے والے لوگ ہوتے تو آج سچویشن میں نہ ہوتے نا. نہیں, ان کی بلکہ سوچ بڑی کلیئر ہے. دیکھیں, وہ تو اپنا پولیٹیکل فیوچر دیکھ رہے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ ابھی آگے آنے والے کا فریہ بھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. ابھی تو فیز 1 ہے. فیز 1 ہے پی ٹی آئی کی توڑنا, پی ٹی آئی کو میکسیمم اس کو منیمائز کرنا, اس کا امپیکٹ. ابھی پولیٹیکل لیڈرشپ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. ابھی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر اس کے بعد ٹوٹے گا, پھر اس کے بعد اسپرٹ ٹوٹے گی, اور اس کے بعد اصل چیز تو فرق پڑے گا, دیکھنا ہوگا کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بیکاز میرا خیال ہے وہ ہے اصل چیز. الٹیمیٹلی وہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آئندہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں, اگر ہونے ہیں تو کب ہونے ہیں, کیونکہ اب ہم ایک کنٹرول ڈیموکریسی کے عہد کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ریالٹی ہے. سو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے. بیکاز ان کے ساتھ عجیب سا لگتا ہے, لیکن ان کے مستقبل کے ساتھ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور ان تمام لوگوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے. رائٹ. ہم اطہر کاظمی صاحب, آپ نے خاص طور پہ, کیونکہ کل ایک اور بات بھی ہوئی, ہم نے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب نے شاید ایک پریس کانفرنس کرنی تھی, وہ نہیں کی. لگ یہ رہا تھا کہ شاید وہ کہا جائے گا کہ وہ سٹیپ بیک کر لیں, اور شاہ محمود قریشی صاحب اگر لیڈ کرتے ہیں تو شاید پی ٹی آئی کسی صورت میں سروائیو کرے. آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کا فیوچر اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں, جماعت کے اندر آپ کو توڑ پھوڑ بھی نظر آ رہی ہے. اب لوگ کس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کے اوپر دباؤ ہے یا نہیں ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کوئی اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کمزور ہوئی ہے. اور اس کے اوپر جو 9 مئی کا بدقسمت واقعہ پیش آیا, اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں, اس کا بھی ایک بہت بڑا اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. اور ایون کہ یہ جو نئی پارٹی آج لانچ ہوئی ہے, جہانگیر ترین صاحب نے بھی 9 مئی کے واقعے کا ذکر کیا. پھر حکومت کا تو تمام تر بیانیہ یہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پلاننگ کے اندر ملوث تھی. یہ اس وقت حکومت کا بیانیہ ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ لیڈرشپ کو اگر آپ دیکھیں تو میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ جو وائس چیئرمین ہے شاہ محمود قریشی صاحب, وہ اس میں ملوث نہیں تھے. سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب چھوڑ کے چلے گئے, وہ بھی ڈرائی کلین ہو گئے. علی زیدی صاحب, فواد چودھری صاحب, اس کے عمران اسماعیل صاحب, عامر کیانی صاحب, وہ آج سارے کھڑے تھے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. تو پھر جماعت کے اندر پلاننگ کس کے ساتھ کر رہے تھے, یہ بھی ایک بڑا کوشچن ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ ایک حکومت کا سیاسی بیانیہ ہے جس کے اوپر وہ کھڑے کر کے اپنے پورے نیریٹو کو پاکستان تحریک انصاف کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں. اب جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات کا تعلق ہے, یقیناً یہ پیغام پہنچایا گیا ہے اور بار بار پہنچایا گیا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اور کسی اور کو قیادت سنبھال لیں. اس کے لیے کنونس نہیں ہو رہے, وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک پارٹی میں نے بنائی, 27 سال میں نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے جدھر تک پہنچایا, اس میں دیگر بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں, ماضی کے اندر بہت سارے الزامات بھی لگتے رہے, لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا تمام ووٹ بینک اٹھا کے کسی اور کے حوالے. پھر یہ کیا کوئی میسج ان کو ملا کہ آپ کی پارٹی دیکھیں جی, یہ گئی آپ کی پارٹی, آدھی تو چلی گئی, اور سنا ہے کہ فیز 2 بھی ہے, فیز 3 بھی ہے, یہ حامد میر صاحب کی خبر ہے. تو کیا یہ بھی ایک ان کو میسج دیا گیا ہے کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں اگر آپ کو پی ٹی آئی کو بچانا ہے؟ میرے خیال میں یہ جماعت کے اندر سے بھی ان کو میسج دیا گیا ہوگا. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی خود ان سے جا کے یہ بات کی ہوگی, اس لیے کہ پچھلے دنوں کچھ شخصیات شاہ محمود قریشی صاحب سے ملی تھی جنہوں نے حال ہی میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی تھی. وہ جیل میں گئے تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو یہی کہا گیا تھا, اور یہ میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بتا رہا ہوں, ان کی کسی لیڈر نے میرے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ پارٹی کے اندر کچھ لوگوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر آپ نے پارٹی کو اس وقت بچانا ہے تو ایک سیٹ پہ جانا پڑے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ پارٹی, جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی, کہ یہ اس طرح جماعت تو ہے نہیں ہے جس طرح مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ المیہ یہ ہے کہ اس کو جماعت تو اس طرح بنایا نہیں گیا. جماعت ریوالو اراؤنڈ کرتی ہے ایک شخصیت پارٹی, وہ پارٹی ہے جو ووٹر سپورٹر ہے وہ کے ساتھ ہے, اور اسی کے بل بوتے کے اوپر جو آپ کو کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں ابھی تک وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میرا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ میرے پیچھے کھڑا.
سو گیرے صاحب، ایک تو آپ ہمیں بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا کیا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دوسرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ تھرو آؤٹ ایک تاثر یہ تھا کہ شاید فارمر پرائم منسٹر کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کی ٹیم کا ہے، ان کے ایڈوائزرز کا ہے. آپ بھی یہ بات میرے شو پہ بیٹھ کے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دا ایڈوائزرز، دا ٹیم، وہ کسی نہ کسی صورت میں سروائیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مگر کیا ہم سمجھیں کہ ان تمام اس کا تمام کا جو خمیازہ ہے وہ پی ٹی آئی یا اس کی لیڈرشپ کو بھگتنا پڑے گا؟ جی بگیرے صاحب. دیکھیں، اس میں بات یہ ہے فریہ کہ سب سے زیادہ پرابلم یہ تھی جس طریقے سے پی ٹی اے چیئرمین نے ایک نیریٹو بلڈ کیا فوج کے خلاف اور کلمنیٹ کیا آپ نے 9 مئی کو، اس سے بالکل سیاست فرق ہوگی وچ نو باڈی کین امیجن. آئی تھنک آئی وانٹ سے ایون اسٹیبلشمنٹ ڈڈنٹ نو کہ ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو رسپونڈ، بٹ دین دس واز آل پلاننگ. اور یہ پلان یہی تھا کہ بالکل آرمی انسٹالیشنز، اس کے بعد کور کمانڈر ہاؤس، ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کی طرف جائیں گے. دے فارگٹ کہ یو کی ناٹ فائٹ ود دا ریٹ آف دا گورنمنٹ. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے اپنی پارٹی کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ نے کوئی سوچا، اسٹریٹجی بنائی کہ میں نے اس کے جب میں نے کرنا ہے، میں 9 کو اریسٹ ہوتا ہوں تو میں بجائے اس کے اور کیا کر سکتا ہوں. کین شو میں پاور شو جو آپ دکھا دیں، دھرما دے دیتے، لبرٹی پہ بیٹھ جاتے، مال روڈ پہ بیٹھ جاتے، کوئی آپ اچھی لانگ مارچ کر لیتے. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ یہ ہے، ناؤ پی ٹی چیئرمین شوڈ مسٹ ریئلائز کہ ریوزٹ اسٹریٹجی، کہ کیا وہ ابھی ہٹ درمی اپنی ایگو دکھا کے پارٹی رئیسوں کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو انہوں نے پہلے نامنیٹ کیا تھا شاہ محمود قریشی کو، میں ایکٹنگ چیئرمین ہوگا اگر میں جیل میں چلا جاتا ہوں، تو ناؤ ہی از آلموسٹ ان اے پریزن. 150 کیسز بنے ہوئے ہیں، ایک نیا کوئٹہ میں بن گیا ہے. سو ہی شوڈ سے، ان کے بڑا اچھا ایکسکیوز تھا یہ کہتے کہ اس وقت میں اپنے کیسز میں بیزی ہوں، آئی ایم فائٹنگ فار مائی سروائیول آف مائی اون لائف، اور میں رسپیکٹ کے لیے کر رہا ہوں. سو ٹیمپرری پیریڈ کے لیے آئی ہینڈ اوور مائی پاور اینڈ چیئرمین شپ ٹو جو شاہ محمود قریشی صاحب کو، جس سے ان کی پارٹی میں جان آ جاتی. نواز شریف بھی دیکھیں نا، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ریزائل میں سزا ہوئی ہے، بٹ دین ہی فائرنگ دی شاٹس. تو لائک وائز ہی شوڈ ہیو بین سٹنگ ان جیل میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. ہی ول بی مور پاپولر، جا کے وہاں سے اپنی پارٹی کو آرڈر پاس کریں، ملیں گے، ملاقات کریں گے. بٹ ہز پارٹی وڈ ہیو بین اسٹیکٹ، اس لیے کہ ان کا ووٹ بینک ابھی بھی ہے. بیفور اٹ از ٹو لیٹ. لوگ ابھی بھی کل تک ویٹ کر رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی گئے ہیں تو اس کا مطلب شاید کوئی حل ہو جائے اور شاہ قریشی مائٹ بیکم ایکٹنگ چیئرمین اور یہ ریزالو ہو جائے گا. نہیں کیا تو دیٹ مینس ہی از ناٹ ریئلائزنگ. ساتھ اس کے خود یہ بھی آ جاتے کہ میں رسپانسبلٹی بھی اون کرتا ہوں، آئی نیور وانٹیڈ کہ یہ میں ہو، لیکن ہو گیا، سو آئی ایم اے لیڈر، آئی ایکسیپٹ اٹ. آئی اپالوجائز فرام آرمی، فرام لوائکین شہدا کے مانتا ہوں. تھنک وڈ ہیو بین اے بٹ ڈفرنٹ. لیکن ایگو، اس کے بعد اسٹف نیک، یہ چیزیں نہیں سیاست میں چلتی ہیں. آپ کو ہر حال میں پولیٹیکل اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے، اسٹریٹجی میں آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے، بٹ یو کانٹ گو اینڈ آن ون آئرن راڈ اور اس کو آپ مولڈ نہیں کریں گے. دیر یو آر گوئنگ رانگ، دیٹس ابھی اور لوز کریں گے اگر ڈیسیژن نہیں کرتے. رائٹ. مالک صاحب یا آپ چیئرمین تحریک انصاف کو، مائی اپالوجیز، کیا اس سے کیا کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ اف یو ور ٹو گیو ہم ایڈوائز، اس سے کوئی ایڈوائز نہیں دے رہا، آپ کیا دیں گے؟ دیکھیں جی، ہم تو جب بھی ان کو ملتے تھے تو ہم تو یہ کہتے تھے کہ ڈی ایسکیلیٹ کیجئے. بہت زیادہ مسٹرسٹ ہو گیا آپ کا انسٹیٹیوشن کا، اور 9 مئی جو تھا وہ آئی تھنک ٹپنگ پوائنٹ ہو گیا ہے. میرا خیال ہے آپ کنونسڈ ہیں، اور وہ 2 چیزوں پہ کنونسڈ ہیں. وہ ایک تو کنونسڈ ہیں جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ مجھے مروا دیا جائے گا. دوسرا، اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ آئدر اور، تو وہ سوچ رہے ہوں گے پروبیبلی کہ اگر میری کوئی بات بن نہیں سکتی تو پھر میں اپنا اسٹانس ڈائلیوٹ کیوں کروں، میں اپنا ووٹ بینک ڈائلیوٹ کیوں کروں. ہو سکتا ہے کہ اس ووٹ بینک کے پریشر سے الٹیمیٹلی کوئی ریلیف مل جائے. تو میرا خیال ہے کہ اب مجھے ادھر سے کسی قسم کی نرمی نظر نہیں آئے گی. مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی کہ وہ بیک فٹ سے جائیں گے، بلکہ مجھے شاید اور ایگریشن نظر آئے. دیکھیے، یہ جو چیزیں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، ایک سیریز آف مسٹیکس ہیں. جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ انفارچونیٹلی بہت باری ہم نے دیکھا کہ
نے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا اور دوسروں کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. دیکھیے پالیٹکس میں یا حالات میں اور خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کے ممالک میں کچھ ریالٹیز ہیں. پاکستان کی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جس کا وہ خود بینیفیشری بھی رہے ہیں. تو اس لیے ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ جن چیزوں کا وہ بینیفیشری ہیں ان چیزوں سے ان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو ایک بیلنس رکھنا چاہیے تھا. آئی تھنک ہی لاسٹ دا بیلنس. اور اب تو مجھے فرینکلی کوئی دونوں سائڈ سے مجھے نہیں کوئی بیکنگ آف نظر آتی. اور خاص طور پہ جو ہم نے کمیونیکے پڑھا ہے یہ جو آیا تھا فارمیشن کمانڈرز کا کانفرنس کا, اس کے بعد تو مجھے ایبسولوٹلی 1% بھی نہیں لگتا کہ یہ آئدر اور کے علاوہ کوئی ہوگا نتیجہ اس چیز کا. جو بھی ہو یہ ہمیں نہیں پتا. انسان ہر لوگ بڑے بڑے پلاننگ کرتے ہیں, ان میں جو ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کرتا ہے. لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں اور پلیئرز کے رول دیکھیں اور پلیئرز کی پوزیشننگ آف پاور دیکھیں اور تمام حالات دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بیکنگ آف دونوں سائڈ سے نہیں ہوگی اور زیادہ نقصان اس وقت ہو رہا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ہی شوڈ لیو ٹو فائٹ اندر ڈے, میرا خیال ہے شاید وہ باتوں میں ہٹ تو جاتے ہیں, وہ اپنے ستان سے ہٹ جاتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے بہت لیٹ کرتے ہیں. وہ آپ صحیح فیصلہ بھی غلط وقت پہ کریں گے تو فیصلہ صحیح نہیں رہتا. میرا خیال ہے ٹائمنگ ہیز بین ہز پرابلم اور شاید ابھی بھی رہے گی.